جو ہم اداروں پولیس عدالتوں یہ تمام ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں تو پھر پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا اس مغالطے میں نہ رہے کہ میں یا عمر میں بڑا ہوں یا میں فلاں ہوں یا پن خان ہوں. اگر کوئی بولے گا تو ٹکا کے جواب دوں گا. نمبر 2، جو پی ٹی آئی افیشل ہیں یہ میری گزارش سن لیں. میرے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے، اوپنلی میرے ٹرالنگ کی ہے، اوپنلی میرے خلاف بیانات دیے ہیں، اور یہ میں ببانگ دہل کہتا ہوں مجھے نقصان پہنچا کے خان کے کاس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور اگر لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو خان کی وجہ سے، اوقات میری کوئی نہیں ہے، لیکن اگر میں لوگوں کو نکالتا ہوں تو خان کے لیے نکالتا ہوں. اور مجھے کمزور کر کے پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے تو بٹھا لیں. اور جہاں تک خان کا تعلق ہے، خان نے کل ایپیکس کمیٹی بنائی، اور یہ بھی ذرا سن لیں، جو لوگ یہ قیادت کسی دن آپس میں بیٹھوں گا تو بتاؤں گا، جو بڑے بڑے نام ہیں اپنی کمپین کے لیے نہیں نکل سکتے تھے، میں ان کو فون کرتا تھا، نہ یہ کمپین کی نکلنے کی ان کی ضرورت تھی. آج آ گئے، پن خان بن گئے. خان کو کل ایپیکس کمیٹی خان نے بنائی تو ساری تکرار ان 3 بدبختوں کی میرے حوالے سے تھی کہ اس کو نہ رکھے. تو خان نے ان کو کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کو نکال دے تو آپ کے پاس کمیٹی نہیں رہتی ہے. یہ خان کے الفاظ تھے. میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں، عہدوں کے لیے، ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے، سینٹ کی ٹکٹوں کے لیے، ریزرو کے لیے، فلاں کے لیے یہ باپ بن جاتے ہیں. جہاں پہ مار کٹائی کا دور ہے، جہاں پہ تکلیف اٹھانے کا دور ہے، ایک احتجاج میں بتا دینا کون لیڈرشپ نظر آیا اور کیوں نہیں آتے ہیں اس میں. البتہ ٹانگیں کھینچنے میں، بیانیے بنانے میں. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، سرپیرے آلات نے ہمیں بنا دیا ہے. میرے خلاف لوگ لانچ کیے گئے اور یہ مفروضہ گڑا گیا کہ یہ خان کی متبادل کی عادت ہے اور یہ خان کی جگہ لے گا، یہ مفروضوں پہ. اور پھر میری خلاف کمپین شروع ہوئی، ویلاگر تھے. اس کے بعد یہ ایک قصہ آیا، وہ جو پلیئر ہیں شاہد افریدی کا، اس کا میں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی اب اس کے بعد میری ٹرولنگ ہوئی اپنوں نے کی، اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ ٹرولنگ جاری رہی. اس کے بعد کور کمیٹی میں اپنے بیٹھ کے میرے خلاف خبریں فیڈ کرتے رہے. اپنی سینئر قیادت اچھی طرح ان کے چہروں کو جانتا ہوں. کل بھی خان کے پاس گئے ہیں اور میرے خلاف خان کے کان بھرنے چاہے، اور یہ ایک ایک کو جانتا ہوں کہ اس کا کیا کیا کردار ہے. تو لہذا باقی تو ساری باتیں معاف ہو سکتی ہے. میں صرف خان کو میں نے اس دن گزارش کی، میں نے کہا جی آپ مجھے ریلیو کر دیں. یہ میرے سے 8 فروری تک تو اللہ اللہ خیر صلاح تھا، کیونکہ کوئی تائی نہیں، اور جب آ گئے تو میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے خان کو کہا انہی کو قیادت دے دے، یہی جلسے لیڈ کرے، احتجاج کرے، میں ذرا آرام کر لیتا ہوں. اور ان کو نہ میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں، نہ میں کوئی انٹرویو کرتا ہوں، نہ میں کسی قسم کے پارٹیسپیشن کرتا ہوں. بس یہی کر لیں تاکہ یہ اپنے آپ کو درست ثابت کر سکے، اور اگر اس وقت رول نہ ادا کر سکے تو ابھی رول ادا کر دیں. ویسے شیر عدل صاحب آپ کو پتہ نا شیر عدل صاحب، ایک بہت بڑی تعداد ہے، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب محبت کرتے ہیں تو لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے اب یہ تو دیکھیں نا، لوگوں کو حق ہے نا، یہ والی بات تو آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا گالیوں کا حق نہیں ہے. نہیں یہ جو بالکل آپ کو پتہ ہے، دن میں میرے اس پہ 500 لوگ ماں بہن کی گالیاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اچھا، دوسری بات، آفیشل جو ٹویٹر ہماری میڈیا ہیں، میرے 100 میں سے 2% ایکٹیویٹیز کو کہیں کوریج دے دی تو مرضی، نہیں دی تو پھر. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کیوں ہیں، یہ ان لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس کے بعد آفیشل میڈیا جو ہیں شاہد افریدی پہ ٹرالنگ میری شروع کر دی. میں نے پھر کہا کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہاں خان کے ساتھ کھڑا ہونا والنٹری ہے. اس میں کوئی ہم نے سوچا نہیں تھا 1 سال پہلے کہ یہ جدوجہد کریں گے تو اس جدوجہد کا یہ نتیجہ یا یہ انعام ملے گا. ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا کہ 1 سال پہلے کہ ہمیں میں بنیں گے یا لوگوں میں اتنی قبولیت ہوگی. یہ جو مقام ملا ہے یہ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں ملا ہے. شیر عدل صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اب؟ جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے شیر عدل صاحب، کیسے ہیں آپ؟
اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. میں ٹھیک ہوں اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا، آپ کی ویورز کا، کہ یہ موقع دیا. اور یہ وقت ہے کہ جہاں ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی، کیونکہ ہم عنقریب جو ہیں ایک اور فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ فیز جو ہیں ہمارے خان صاحب کی نظر میں ہماری 2 سال کی سٹرگل کا سب سے اہم فیز ہے. جو حالات ہیں ملک میں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آج بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے گویا 9 مئی کے دن پہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ زیادتیوں کا، تکالیف کا، ورکرز کے مسائل کا جو لوگ پابند سلاسل ہیں بشمول خان صاحب، وہی رویہ ہیں، وہی چہرے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مسائل میں روز بروز مزید اضافہ کیا جائے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہوگی، اور وہ جنگ ہوگی احتجاج کی شکل میں. ہم نے 9 مئی کے بعد فطری طور پہ اور نفسیاتی طور پہ ہم بیک فٹ پہ چلے گئے، اور عام لوگوں کو اس کا ادراک کچھ عرصے کے بعد ہوا کہ 9 مئی جو تھا وہ تو ایک ڈرامہ تھا، ایک ڈکوسلا تھا، ایک پلاننگ تھی، اور 9 مئی اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حاصل کیا وہ نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو 9 مئی کا کیا جانا بہت ضروری تھا ان کے لیے، اور اب پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ 9 مئی کے حالات و واقعات جو ہیں یہ سب پلان ہوئے، اور ہمیں کس طرح ٹریپ کیا گیا یا ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وقت نے، حالات نے اور عوام پاکستان نے ہمیں ونڈیکیٹ کیا. 8 فروری کو خان کی زبان میں 8 فروری کو جو ووٹ پڑا ہے وہ خان صاحب اس کو صدی کا انقلاب سمجھتے ہیں، اور درستی سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں لوگوں نے ووٹ دیا کہ بہت سے علاقوں میں ہمارے کینڈیڈیٹ نہ نکل سکے. کمپین تو سرے سے غائب تھی، اور جب بازار گرم تھا. ان حالات میں پاکستانی عوام نے جرت کی، اور انہوں نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اتنا زبردست مینڈیٹ دیا. اور باقی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو وقت کا ضیاع ہوگا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب نے جو ہیں وہ وکٹری اسپیچ تیار کی تھی، اور کیا ہوا کہ رات کے 12 بجے 8 فروری کو نون اور پیپل پارٹی کے میڈیا سے غائب ہوئے، اور صبح 7 بجے تک یہ غائب رہے کیونکہ نتائج ان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے. بہرحال میں ان چیزوں پہ فوکس آج نہیں کروں گا. آج میں آپ کے توسط سے خان صاحب کے جو وقتاً فوقتاً پیغامات ہیں، جو جن کا وہ اظہار کرتے آئے ہیں، وہ آپ کے وساطت سے میں ویورز کو، پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہوں. اور ذرا سنجیدگی سے اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ شیر رضا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا شاندانہ آپ اپنا ذرا وہ جی السلام علیکم. اب السلام آپ میوٹ علیکم کریں. جی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو گڈ ٹو سی یو شاندانہ صاحبہ، کیسی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ زندہ ہیں. آج کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا، آپ کی بات ہے سب سے اچھی تصویر جو وائرل ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، جو آپ نے خان صاحب کا ماسک پہنا ہوا تھا اسمبلی کے پہلے سیشن میں، جو آپ کہیں تو ہمیں یقین نہیں آیا کہ وہ آپ تھی، لیکن بڑی زبردست تصویر تھی. پھر اس ایکسپیرینس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. میں چلے آپ کو ایک سیلف ڈیپریکیٹنگ ٹائپ جوک بتا دیتی ہوں. جب وہ ہوا، ہم باہر آئے اسمبلی سے، ہم نے پہنا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا چھوٹا سا عمران خان. میں نے کہا جی وہ دیکھیں ہر کوئی عمران خان نہیں بن سکتا.
ہم صرف ان کا ماسک تو لگا سکتے ہیں بٹ باقی اللہ کے ہاتھ میں. بٹ وہ عجیب سا دن تھا. پہلا دن ہے مجھے یاد ہے زندگی میں کہ میں کسی کو اسمبلی میں سلام نہیں کر پائی تھی. اتنا شدید غصہ آ رہا تھا, اتنی تکلیف تھی کہ ہم چوروں کو دیکھ رہے تھے جس طرح. شکر ہے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے, ان کی بھی جان نکلی ہوئی تھی, لیکن ایک اتنا شدید غصہ تھا. ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے کن کن دوستوں کی سیٹس چرائی گئی ہیں, ہمیں پتہ تھا کہ کون کتنے دھاندلی کر کے آیا ہے. اور آئی تھنک سب سے جو زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس دن اوتھ لینا تھا سب میں, اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ سب ہم قرآن پہ آئین پہ اوتھ لے رہے ہیں. تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اپنے سامنے دیکھنا لوگوں کو کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں اور ہم اس وقت ہیلپ لیس ہیں, بے بس ہیں. آپ کو پتہ ہے اسمبلی کی چھت پہ بھی بہت سارا قرآن لکھا ہوا ہے, آیت الکرسی ہے. سو اتنی فرسٹریشن شاید زندگی میں نہیں ہوئی. ایک اور کچھ 2-3 لوگ تھے جو ہم سے لوٹے تھے اور الیکشن obviously دھاندلی سے جتوا کے لائے تھے. تو ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کے پھر اور بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا murmuring in defiance, وہ اپنے مطلب جو ہے ان کی حالت اور جو الٹے سیدھے کام کر کے اس کے باوجود خان صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو بہت ایسے ٹائم تھا کہ لٹرلی لوگ ایک دوسرے کو کیا میں بتاؤں مشت و گریبان ہوئے بچے. لیکن وہ دن مشکل تھا, ہم سب کو اپنا ٹیمپر کنٹرول کرنا تھا, ہم سب کو اپنی زبان کنٹرول کرنی تھی. پروٹیسٹ تو ہم نے کیا, ہم نے آئی ڈونٹ تھنک ایک سیکنڈ ہم چپ بیٹھے ہیں. تو یہ دن ذرا مشکل تھا. تو ماسک میں ہمارے ایکسپریشنز چھپ گئے تھے جو اصل ہمیں غصہ آ رہا تھا. ایک میں سوال بس نعیم صاحب سے پوچھتا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات ہیں لوگوں کے اور میں آپ لوگوں کو ان سے کنیکٹ کروا دوں. نعیم بھائی کیسا لگا الیکشن کیمپین کی بات تھوڑی کٹ گئی تھی تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ ضرور پیغام خان صاحب کا بتانا چاہ رہے تھے. صاحب آپ آگے واپس رہے. جی بہت شکریہ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ہمیں ذرا احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. اپنے بہت سارے معاملات میں ہم نے نقصانات بھی کر دیے, لیکن جو چیز آج میں بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور تمام اہل دانش یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں اگر ہم وقت کے ساتھ وقت گزاریں گے اور معاملات یوں کہ توں چھوڑیں گے تو پھر یہ ہماری ساری جدوجہد جو ہیں, جو جنگ تھی, جو اسٹرگل تھی, جو تکالیف تمام ورکرز نے اٹھائی, یہ ان سب پہ کل پڑنے کے مترادف ہیں. خان بھی اندر ہیں, مینڈیٹ بھی چوری شدہ ہے, ورکرز بھی ہمارے اندر ہیں اور کچھ بھی نہیں بدلا ہے باوجود اس کے کہ صدی کا انقلاب آ گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پاس حل کیا ہے, خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان جدوجہد جو احتجاج کی شکل میں شروع ہو کے مزاحمت کی شکل میں اختتام پذیر ہو. اب یہ میں ذرا اس فکرے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس طرح ہے کہ یہ اس حقیقت سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے بعد ہمارے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ جو ہے لڑی گئی. اس نفسیاتی جنگ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کو یہ ادراک ہو کہ انہوں نے نہ کہ صرف مارا, گرفتار کیا, جیلوں میں ڈالا, بلکہ خوف اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نکلنے بھی نہ پائے. تو لہٰذا جو نکلتا تھا اس کو جیل سے پکڑتے تھے, جو نکلتا تھا 15-16 دفعہ ہمارے جو فرسٹ ایئر کی قیادت تھی وہ گرفتار ہوئی. اور اس پروسیس میں عدلیہ بھی منہ دیکھتی رہ گئی, بلکہ صحیح معنوں میں بحیثیت وکیل میں یہ کہوں گا کہ عدلیہ نے اس فسطائیت کو جو ہے دوام بخشا. اب اس پروسیس میں یہ ہو گیا جو انتہائی ناقابل تلافی نقصان ہوا, وہ یہ تھا کہ پوری قوم ڈر گئی. اور اس ڈر اور خوف نے, اور بہرحال ڈرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس بات میں تو میں نہیں پڑھوں گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ڈرانا چاہتے تھے اور ڈرانے میں کامیاب ہوئے. اور ڈر بھی شیر افضل صاحب, اچھا سوری بات کمپلیٹ کر لیں, I'm sorry, معذرت.
اب اس کا علاج جو تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح ہم اس ڈر کو جو ہے کم کر سکیں یا تھوڑا سا اس کو موقوف کر سکے یا عتمی طور پہ اس کو ختم کر سکے. خیر بہرحال اس کے لیے تھراپی درکار تھی، ریکوری درکار تھی. لوگ شاک میں تھے، آفٹر شاکس آ رہے تھے اور حالات اس طرح تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری تک اور آج تک جو ہیں وہ جو خوف کی حالت ہے بحیثیت قوم وہ ہم سب پہ طاری ہے. اور یہ قانون کا جو ناجائز استعمال ہے، جس طرح FIR ہوتے ہیں، کل دعا پہ جمع ہوئے پرچہ ہو گیا، ادھر احتجاج کیا پرچہ ہوا، اور پھر پرچوں میں ضمانت ہے. جو ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ جو چھاپے پڑتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح مل کے قوم کی نفسیاتی تھراپی اس طرح کر سکے کہ ان کو یہ بتا سکے کہ یہ جو جنگ ہے، اور اگر آپ سب اس پہ ہم نوا ہوں گے کہ یہ جنگ ہماری اکیلی اپنی ذات کی جنگ تو ہے ہی نہیں. یہ جنگ خان نے جو شروع کی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا شاید آپ کو علم نہ ہو، پبلک فورم پہ ہم کہیں بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ چیز میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ہم چاہتے تو اقتدار ہمارے پاس ہوتا. خان چاہتا تو ہم حکومت میں ہوتے، پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوتی، KP میں تو تھی. اور اگر خان چاہتا تو خان UK میں بیٹھا ہوتا آج سے 8 مہینے یا 7 مہینے قبل. 9 مئی کے فوراً بعد وہ جا سکتا تھا UK. میں نے خان صاحب کو ان 8 مہینوں میں مسلسل دیکھا جیل میں، جس طریقے سے ایام ان پہ گزرے اور جس طرح ان کو تکالیف دی گئی. لیکن یہ شخص جو ہے اپنی ذات کے لیے کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے لیے اس عمر میں کوئی سہولت حاصل کروں، اور وہ ڈٹا رہا ہے. اور اسی وجہ سے اس کا ڈٹ جانا ہی تھا کہ 8 فروری ہوا. اگر ہمارا خان نہ ڈٹتا تو شاید 8 فروری نہ ہوتا. ان کے ڈٹ جانے نے اس انقلاب کی راہ ہموار کی جو 8 فروری کو آیا. اور اب خان کا اعتقاد اور بھی پختہ ہوا ہے. یہ خان صاحب جو بہت ساری باتیں کرتے تھے نا، وہ جو فرماتے تھے کہ جی لندن پلان سے پہلے کہ جی وہ نواز شریف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، پھر نواز شریف کو لایا جائے گا، پھر اس کو بری کیا جائے گا. پھر خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا اکتوبر کہ ان کی جو ویڈیوز ہے، یہ وجد اور کشف نہیں تھا، اور یہ کوئی علم نجوم بھی نہیں تھا. بیسیکلی خان صاحب اس پورے پروسیس میں پوری طرح آگاہ تھے. ان کے سامنے سب کچھ رکھا جاتا تھا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا کیا جائے گا، پھر ایسا کیا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے دشمن اور دوست دونوں بتایا کرتے تھے. تو لہٰذا خان صاحب نے جو باتیں کی اور بعد میں ساری درست ثابت ہوئی، وہ یہ تھی کہ دونوں صورتوں میں خان صاحب کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی تھی. اب PTI کی قیادت جو ہے نا، وہ سارا دار و مدار اب PTI کی قیادت پہ ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت قیادت تھی انڈر گراؤنڈ، اور خان صاحب جی اب قیادت آ گئی ہے. چلیں اس کو نا کنٹینیو کرتے ہیں. شیر عبدل صاحب، پتہ کیا، میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں. ہمارا پروگرام کا جو ہے نا وہ طریقہ کار یہ ہے اس وقت یہ کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ایڈ کرنا ہے جو آپ لوگوں سے سوال کریں گے. آپ تمام لوگ آخری فکر میں کہہ دیتا ہوں. جی 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 ضرور ضرور ضرور. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا سروائیول احتجاج میں ہے، اور احتجاج ایسا کہ کامیاب احتجاج ہو. اور کامیاب احتجاج کیسا ہوگا، اس کے لیے علیحدہ اسٹریٹجیز ہم. دوسری جو اہم بات ہیں وہ PTI کی لیڈرشپ کے لیے ہیں. یہ احتجاج 8 فروری کے بعد ہم نے کیے، لیکن گنتی کے لوگ باہر نکلے. گنتی کے لوگ، قیادت کی بات کر رہا ہوں. یہ پنجاب میں 2-3 وکلا نکلے، اور اسلام آباد میں جو اسلام آباد اور پنڈی کی قیادت ہے وہ میرے ساتھ نکلی. لیکن احتجاج
اگر ہم نے احتجاج کو کامیاب کرنا ہے اور ملک میں صحیح معنوں میں اس خواب کی تعبیر حاصل کرنی ہے جو خان نے دیکھا ہے، تو پھر یہ اے ٹو زی قیادت میں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جی فلاں کی احتجاج کی ڈیوٹی ہے. جس دن اسلام آباد میں پہلا احتجاج تھا، اتفاق سے سارے ایم این ایز یہاں پہ اسلام آباد میں تھے. میں نے پارلیمنٹیرین کے گروپ میں بھی کہا، بدقسمتی سے ایک ایم این اے صاحب نہیں آئے. اور دوسرا احتجاج کیا، اتفاق سے پھر بھی تھے، کوئی قیادت ہمارے پاس نہیں آئی، صرف پنڈی اور اسلام آباد کی جو پارٹی کی قیادت تھی. پھر تیسرا احتجاج کیا، پھر بھی ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں آئی. کیا یہ بہتر ہوتا؟ کیا یہ جی خان صاحب کی خواہش تھی کہ قیادت جائیں اور شرکت کریں؟ ٹھیک ہے، لہذا میری استدعا ہے پی ٹی آئی کی قیادت سے، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ایم این ایز ہیں اور جو پارٹی عہدیداران ہیں، آپ سب نے مل کے اس ملک کو اٹھانا ہے. یہ احتجاج جو ہیں، جہاں پہ ڈی جی خان میں درتاج گل اگر نکلتی ہیں تو پوری ڈی جی خان اس کے ساتھ نکلتا ہے. سیمابیا اگر پنڈی میں نکلتی ہیں تو پورا پنڈی نکل آتا ہے. اور اسی طرح لاہور کی جو قیادت ہے، کراچی کی قیادت ہے، ہماری احتجاج کے معاملے پہ کوارڈینیشن نہ ہونے کے برابر ہیں. اس طرح ہیں کہ 8 فروری تک، اور یہ کڑوی باتیں ہیں، 8 فروری سے پہلے پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تائید کریں گے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں ترجمان نہیں ملتے تھے. خان نے کہا پشاور میں فلاں کو لگا دو، اس سے بات کی، انہوں نے انکار کیا. سندھ میں فلاں کو لگا دو، کوئی ترجمانی کرتا نہیں تھا، کسی کو عہدوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ڈر کے مارے. اور ہم نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب پوری پارٹی میں کچھ لوگ تو بحالت مجبوری باغے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ڈر کے مارے باغے ہوئے تھے. اچھا سنیں جی، اب 8 فروری کو ساری قیادت باہر نکل آئی. 8 فروری کی قیادت نکلنے کے ساتھ ہی میرے خلاف لوگ لانچ کیے گئے اور یہ مفروضہ گڑا گیا کہ یہ خان کی متبادل قیادت ہیں اور یہ خان کی جگہ لے گا، یہ مفروضوں پہ. اور پھر میری خلاف کمپین شروع ہوئی، ویلاگر تھے. اس کے بعد یہ ایک قصہ آیا، وہ جو پلیئر ہیں شاہد افریدی کا، اس کا میں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی اب اس کے بعد میری ٹرولنگ ہوئی اپنوں نے کی، اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ ٹرولنگ جاری رہی. اس کے بعد کور کمیٹی میں اپنے بیٹھ کے میرے خلاف خبریں فیڈ کرتے رہے. اپنی سینئر قیادت اچھی طرح ان کے چہروں کو جانتا ہوں، کل بھی خان کے پاس گئے ہیں اور میرے خلاف خان کے کان بھرنے چاہے، اور یہ ایک ایک کو جانتا ہوں کہ اس کا کیا کیا کردار ہیں. تو لہذا باقی تو ساری باتیں معاف ہو سکتی ہے. میں صرف خان کو میں نے اس دن گزارش کی، میں نے کہا جی آپ مجھے ریلیو کر دیں. یہ میرے سے 8 فروری تک تو اللہ اللہ خیر صلاح تھا، کیونکہ کوئی تا ہی نہیں، اور جب آ گئے تو میرے پیچھے پڑ گئے. تو میں نے خان کو کہا انہی کو قیادت دے دے، یہی جلد سے لیڈ کرے، احتجاج کرے، میں ذرا آرام کر لیتا ہوں. اور ان کو نہ میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں، نہ میں کوئی انٹرویو کرتا ہوں، نہ میں کسی قسم کے پارٹیسپیشن کرتا ہوں. بس یہی کر لیں تاکہ یہ اپنے آپ کو درست ثابت کر سکے، اور اگر اس وقت رول نہ ادا کر سکے تو ابھی رول ادا کر دیں. ویسے شیر عدل صاحب آپ کو پتہ نا شیر عدل صاحب، ایک بہت بڑی تعداد ہے، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب محبت کرتے ہیں تو لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے اب یہ تو دیکھیں نا، لوگوں کو حق ہے نا، یہ والی بات تو آپ کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا گالیوں کا حق نہیں ہے. نہیں یہ جو بالکل آپ کو پتہ ہے، دن میں میرے اس پہ 500 لوگ ماں بہن کی گالیاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اچھا دوسری بات، آفیشیل جو ٹویٹر ہماری میڈیا ہیں، میرے 100 میں سے 2% ایکٹیویٹیز کو کہیں کوریج دے دی تو مرضی، نہیں دی تو پھر. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کیوں ہیں، یہ ان لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس کے بعد آفیشیل میڈیا جو ہیں شاہد افریدی پہ ٹرالنگ میری شروع کر دی. میں نے پھر کہا کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہاں خان کے ساتھ کھڑا ہونا والنٹری ہے. اس میں کوئی ہم نے سوچا نہیں تھا 1 سال پہلے
کہ یہ جدوجہد کریں گے تو اس جدوجہد کا یہ نتیجہ یا یہ انعام ملے گا. ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا کہ 1 سال پہلے کہ ہمیں MNA بنیں گے یا لوگوں میں اتنی قبولیت ہوگی. یہ جو مقام ملا ہے یہ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں ملا ہے. اسی پر تھوڑا سا فیڈ بیک شاندانہ آپ کی طرف سے چاہتا ہوں, اگر آپ اپنا کیمرہ آن کریں. اور میں نے آپ کو پتہ ہے یہ والی بات. جی شاندانہ. جی علی میرا کیمرہ آن ہے لیکن آپ سب کی آواز بہت دھیمی ہو گئی ہے, نہ مروت صاحب کی آواز آ رہی ہے نہ آپ کی آ رہی ہے. نہیں آپ آپ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. میں دوبارہ جوائن کرتی ہوں. آپ دوبارہ جوائن کریں. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں میں اب تھوڑا سا آگے موو فارورڈ کرتا ہوں. محتشم آپ جلدی سے سوال کر لیں. سمابیاں بھی ہیں, نعیم بھی ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں آگے موو کرنا ہے. پلیز کوئکلی کوئک کوسچن. جی محتشم. جی میں کروں. جی میں کوئی سوال نہیں کرتا, میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو, شیر افضل مروت صاحب کو. رجیم چینج آپریشن کے بعد 2 قسم کے افراد, 2 قسم کے عناصر اس ملک پاکستان کے سیاسی افق پہ نمودار ہوئے. رجیم چینج آپریشن کے بعد جب لا قانونیت اپنے عروج بام پہ تھی تو 2 قسم کے لوگوں کو اس خلق خدا نے دیکھا. ایک وہ جو خان کے ساتھ وفا کر کے تاریخ میں امر ہو گئے اور سیاسی افق پہ نمودار ہوئے, جبکہ دوسری قسم کے وہ تھے جو خان کے ساتھ بے وفائی کر کے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے گئے, جس کا نتیجہ, جس کا رزلٹ آپ نے 8 فروری کو آئے انقلاب کی صورت میں دیکھ لیا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب, شیر افضل مروت صاحب, شاندانہ گلزار صاحب اور یہ جو سارے لوگ ہیں, اسپیشلی یہ وکلاء جو گراؤنڈ پہ ڈٹے رہے مثل چٹان, اور عمران خان کے با وفا نہ صرف وکیل بلکہ با وفا ساتھی بن کے اس افق پہ نمودار ہوئے, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپسی اتحاد و یگانگت قائم رکھیں. خان ہمارا کاز ہے, خان ہمارا مقصد ہے. خان صاحب کو باہر لا کے دوبارہ ان کی قیادت میں ان کے پیچھے چلنا ہمارا مقصد ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتیں یہ سیکنڈری ہیں, ان کو پسے پشت ڈال کے بعد میں خان صاحب آپ انشاءاللہ جلد الیکشن لڑیں گے اور آپ جیت بھی سکیں گے انشاءاللہ. MNA ہم آپ کے ساتھ لگائیں گے, نیچے ہم لکھیں گے کہ بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں. تھینک یو محتشم. اچھا شیر افضل صاحب, بس میرا آخری سوال ہے بیفور آئی لیٹ یو گو اینڈ سمابیہ, میں پھر آپ پر آتا ہوں. مجھے لگتا ہے شیر افضل صاحب نے بھی جانا ہوگا. شیر افضل صاحب بس آخری میرا سوال ہے وہ یہ ہے, میں پوچھ رہا ہوں آخری سوال. گفتگو شروع کی, پھر گفتگو یہاں سے شروع ہوئی اور پھر کہیں اور چلے گی, پھر کہیں اور سے, پھر دوبارہ وہاں پر آ گئی. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کر دی, آپ نے ہمیں کہہ دی ہم آپ کی پوسٹ نہیں لگاتے, جو کہ بالکل درست بات نہیں ہے. ویسے ہم آپ کی پوسٹ لگاتے ہیں, آپ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں, آپ کے تمام چیزیں کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا تاثر جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی جو لانڈری ہے وہ اس کو باہر سب کے سامنے وی واش آور لیننز ان دی پبلک, یعنی کہ نا وہ ایسے چیزیں جو بند کمروں میں, جو کور کمیٹی کی میٹنگز میں, اور ہم تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, ہمارے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا تک چلی جاتی ہیں اور اس سے چیزیں جو ہیں things kind of go out of hand, اگر ہم اس کو بہت اس طریقے سے بول لیں تو. جی بس میرا اس پر آپ کا پوائنٹ. اچھا میں ایک جواب, گزارش یہ ہے کہ میں نے 4 لوگوں کے نام لیے ہیں ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پہ پارٹی کے. ان کو میں نے کنڈیم بھی کیا ہے, مذمت بھی کی ہے اور ان کے خلاف باتیں بھی کی ہیں, اور پھر بھی کروں گا اگر ان لوگوں نے میرے خلاف بات کی. میں حلفاً کہتا ہوں یہ 4 خود گئے ہیں, نہ میں نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا, نہ ان کو میں نے کوئی پروک کیا تھا. اپنے تئیں انہوں نے ایگریشن کی اور میرے خلاف بیان دیے. کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ جو ہم اداروں, پولیس, عدالتوں, یہ تمام ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں, تو پھر پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسا اس مغالطے میں نہ رہیں کہ میں یا عمر میں بڑا ہوں یا میں فلاں ہوں یا پن خان ہوں. اگر کوئی بولے گا تو ٹکا کے جواب دوں گا. نمبر 2, جو PTI افیشل ہیں, یہ میری گزارش سن لیں, میرے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے, اوپنلی میرے ٹرالنگ کی ہے, اوپنلی میرے خلاف بیانات دیے ہیں, اور یہ میں ببانگ دہل کہتا ہوں, مجھے نقصان پہنچا کے خان کے کاس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور اگر لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو خان کی وجہ سے, اوقات میری کوئی نہیں ہے, لیکن اگر میں لوگوں کو نکالتا ہوں تو خان کے لیے نکالتا ہوں, اور مجھے کمزور کر کے PTI کی اس احتجاج کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے تو بٹھا لیں. اور جہاں تک خان کا تعلق ہے, خان نے کل ایپیکس کمیٹی بنائی, اور یہ بھی ذرا سن لیں, جو لوگ یہ قیادت کسی دن آپس میں بیٹھوں گا تو بتاؤں گا, جو بڑے بڑے نام ہیں اپنی کمپین کے لیے نہیں نکل سکتے تھے, میں ان کو فون کرتا تھا,
نہ یہ کمپین کی نکلنے کی ان کی ضرورت تھی. آج آ گئے پنے خان بن گئے. خان کو کل ایپیکس کمیٹی خان نے بنائی. تو ساری تکرار ان 3 بدبختوں کی میرے حوالے سے تھی کہ اس کو نہ رکھیں. تو خان نے ان کو کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کو نکال دے تو آپ کے پاس کمیٹی ہی نہیں رہتی ہے. یہ خان کے الفاظ تھے. میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں, عہدوں کے لیے, ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے, سینٹ کی ٹکٹوں کے لیے, ریزرو کے لیے, فلاں کے لیے یہ باپ بن جاتے ہیں. جہاں پہ مار کٹائی کا دور ہے, جہاں پہ تکلیف اٹھانے کا دور ہے, ایک احتجاج میں بتا دینا کون لیڈرشپ نظر آیا اور کیوں نہیں آتے ہیں اس میں. البتہ ٹانگیں کھینچنے میں, بیانیے بنانے میں. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں, سرپیرے آلات نے ہمیں بنا دیا ہے, تو لہٰذا نہ کریں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ. ہم اگر دوسروں پہ جپٹتے ہیں تو سب سے پہلے اپنوں پہ جپٹیں گے جو ہماری توہین کریں گے یا ہرزہ سرائی کریں گے. جو حیدر مہدی اور دوسرا بدبخت عادل راجہ میرے خلاف اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف یہ لغویات بکتے رہے. پی ٹی آئی افیشل کا نہیں فریضہ بنتا تھا کہ ان کے منہ پہ چپیڑ مارتے اور کہتے کہ بکواس نہ کرو. یہ وہاں سے بیٹھ کے اپنی یوٹیوب کی اس کے لیے جو ہے کس کس کو انہوں نے معاف کیا ہے.